نعمتوں کے بارے میں غور کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس آخری زمانے میں آخری نبی محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اور بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانیت میں بھی یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ اللہ نے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ آخری نبی کی امت میں، آخری نبی کے زمانے میں یہود و نصارہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مجوس بھی تھے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوا کہ آخری زمانے کے اس ماحول میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا، ہماری جو پیدائش ہوئی، ہم جو دنیا کے اندر آئے، آنکھیں کو کھولے تو ہم نے ایمان والا ماحول پایا۔ ان نعمتوں کے اوپر غور کریں۔ اگر ہم نے ایمان والا ماحول نہ پاتا، اللہ تبارک تعالیٰ ایمانی ماحول میں پیدا نہ فرماتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ جب ہم پیدا ہوئے اسلامی فطرت میں پیدا ہوئے، غیر قوموں کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش بھی ایمانی فطرت میں ہوتا ہے، اسلام کی فطرت میں ہوتا ہے۔ یہودی کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش اسلامی فطرت میں ہے۔ مجوسوں کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی بھی پیدائش اسلامی فطرت میں ہے، لیکن جب وہ بچہ اپنے آنکھوں کو کھولا تو ماحول ایمان والا چھوڑ کر یہودیت اور نصرانیت کا ماحول مل گیا، عیسائیت کا ماحول مل گیا، تو وہ عیسائی بن گئے، یہودی اور نصرانی بن گئے، مشرکین بن گئے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہمارے پر ہوا کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے ماں باپ نے، ابھی ہم نے آنکھیں کھولا ہے، ابھی ہم نے دوست کو نہیں پہچانا، ابھی ہم نے دشمن کو نہیں پہچانا، ابھی ہم نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، لیکن اللہ کا کرم ہمارے اوپر یہ ہوا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کان میں اللہ کے اذان، اللہ کے لفظ کو پہنچا دیا۔ اذان اور تکبیر کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، ایمانی ماحول میں ہم آ گئے۔ کتنا بڑا انعام ہمارے اوپر اللہ کا یہ ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری زمانے میں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ایمانی ماحول عطا فرمایا، اللہ نے ہمارے وجود کو بخشا، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، یہ ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ پھر ہم دیکھنے والے ہوئے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں میں چلنے کی، پکڑنے کی طاقت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہمارے زبان میں بولنے کی طاقت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ تمام انعامات جو ہمارے اوپر ہے، ان نعمتوں کو دنیا کے کسی بھی کارخانے میں ہم خرید نہیں سکتے۔ زمین آسمان میں چھان ڈالیں گے، ڈھونڈیں گے، زندگی ختم ہو جائیں گی، کسی بھی کارخانے میں، کسی بھی فیکٹری میں سماع سننے کا خزانہ، قوت گویائی بولنے کا خزانہ، آنکھوں سے دیکھنے کا خزانہ، ان جگہوں پر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام انعامات کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم نے نہیں مانگے اللہ مجھے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دے، ہم نے نہیں مانگے اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے، ہم نے نہیں مانگے اللہ مجھے سننے کی طاقت دے، ہم نے نہیں مانگے اللہ مجھے دماغ دے میں سوچ سکوں، سمجھ سکوں، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ ان انعاموں کے بارے میں سوچیں، یہ انعامات ہیں ہمارے وجود میں، جتنا غور کریں گے انعام اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل نظر آیا۔ فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں تم سوچو، غور کرو۔ ہماری زندگی آگے بڑھی، ہم اہل علم ہوئے، پڑھے لکھے ہوئے، عہدہ والے، ڈگری والے ہوئے، ہم
اپنی انجینئرنگ میں ترقی کروں، آفس والے یہ چاہتا ہے میں اس آفس میں بیٹھ کر ترقی کروں، علماء چاہتے ہیں میں ترقی کروں، حفاظ چاہتے ہیں میں ترقی کروں، سارے انسانوں کی خواہش میں ترقی کروں۔ اللہ نے اصول بتایا، میرے بندو یہ جو تمام چیزیں تمہارے پاس ہے میں نے تمہیں عطا کی ہے، یہ نعمتیں میں نے تم کو دیا ہے، تم ان نعمتوں کی شکریہ ادا کرو۔ لئن شکرتم، ان نعمتوں کی تم شکریہ ادا کرو، ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرو، شکریہ ادا کرو تو کیا ہوگا؟ لازیدنکم، تمہیں اور ترقی دیا جائے گا، نواز دیا جائے گا، آگے بڑھا دیا جائے گا، اضافہ کر دیا جائے گا اگر ان نعمتوں کے ہم شکریہ ادا کریں گے۔ ہر آدمی اپنے ماحول میں جو کام کر رہا ہے اپنی طاقت نہ سمجھے، اللہ کا انعام سمجھے، تو اس انعام کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ الہی تو نے مجھے انعام دیا، اگر تو نہ چاہتا تو میں بیکار ہو جاتا، میں علم کے میدان میں ترقی نہ کرتا، میں ہوں گلی میں آوارہ پھرتا، اللہ تو نے مجھے چاہا، عقل دی، دماغ دیا، ذہن دیا، آج میں پڑھ لکھ کر ایک ڈاکٹر بنا ہوں، ایک انجینئر بنا ہوں، ایک فیکٹری میں کام کرنے کے لائق بنا ہوں، ایک اچھی کمپنی میں جاب کر رہا ہوں، میرا کمال نہیں الہی تیری مہربانی ہے۔ تو انسان اگر ان شکریوں کو ادا کرے، انعامات کو سامنے لا کر اللہ کا شکر ادا کرے، الہی تیرا انعام، تیرا فضل، تیری مہربانی ہے، تو انسان جو چاہتا ہے میں ترقی کروں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ترقی سے نوازیں گے۔ اگر وہ ترقی نہ چاہے، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کے شکریہ ادا نہ کرے، اپنا کمال سمجھے میرا کمال ہے یہ، میں نے اپنی طاقت سے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی وہ ناشکری کرے، نافرمانی کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے نافرمانی کی، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، ان عذابی لشدید، جہاں بہت سخت الفاظ کی جاتی ہے، جہاں بہت سخت انداز سے ڈرایا جاتا ہے، جہاں بہت ہی عجیب و غریب انداز سے ڈراؤنی بات کہی جاتی ہے، عربی گرامر میں ان لا جاتا ہے، ان عذابی لشدید، اگر تم نے نافرمانی کی تو یاد رکھنا میری جو پکڑ ہے بہت سخت پکڑ ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرنے میں انسان ترقی کرتا ہے، اور ہر انسان کی فطری تقاضا ہے وہ ترقی چاہتا ہے، تو ترقی پانے کے واسطے، آگے بڑھنے کے واسطے ایک اصولی بات ہماری سمجھ میں یہ آئی کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرنی ہے، اور ہم نے شکریہ ادا نہ کی تو ہم ترقی نہیں، تنزلی پہ آ جائیں گے، نیچے گر جائیں گے، ہماری ترقی ختم ہو جائے گی، ہم تباہی اور بربادی میں آئیں گے۔ انسان ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ میں جو کچھ بھی ہوں میرا کمال نہیں، میرے مالک پروردگار کا کمال ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ